بھارت کی کامیابیاں نظر آتی ہیں، میں ان کا ذکر بھی کرتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. تو ایسا ہی ایک جو ایک کام ہوا ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور میں بھارت کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے انڈیا GCC. انڈیا جو ہے وہ اب گلف کوآپریشن کونسل کے منسٹرز کو ایک ٹیبل پہ لے کے آ گیا. انڈیا از سو پاورفل اینڈ دس از ہاؤ دی عربز ویو اٹ. اور ہر ملک جو ہے ان عرب ممالک میں سے ہر ملک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ سپورٹ کر رہا ہے انڈیا کی پرماننٹ سیٹ میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل. ودیش منتری ایس جے شنکر سعودی عرب کے دورے پر ہیں. ریاض میں وہ GCC یعنی بھارت کھاڑی سہیوگ پریشد کی بیٹھک میں حصہ لیں گے. اس دوران کئی دیشوں کے ساتھ ودیش منتری کی دوپکشیہ بات چیت بھی ہوگی. ودیش منترالیہ نے کہا ہے کہ GCC بھارت کے بڑے ویاپارک ساجھیدار ہیں اور یہ بیٹھک سہیوگ کو اور بڑھانے کا اوسر ہے. یہ صاف ہے کہ سیونکت راشٹر میں بھارت کا ڈنکا بج رہا اور بھوش میں اس کی بھومکا اور بھی مہتوپورن ہوگی. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بھارت UN کا پرماننٹ سدسیہ بن پاتا ہے. بھارت نے بڑے سسٹمیٹکلی اور خاص طور پہ جب سے مودی صاحب تشریف لائے ہیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. راتوں رات معیشت نہ بنتی ہے نہ بگڑتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. پاکستان میں ہر برسر اقتدار آدمی ہے اس کی تباہی میں مکمل حصہ ڈالا ہے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. فرسٹ ٹائم ایک انڈیا GCC منسٹرز میٹنگ ہو رہی ہے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب گلف کوآپریشن کونسل کے منسٹرز کو ایک ٹیبل پہ لے کے آ گیا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انڈیا کی طاقت کا اندازہ یہ لگا لیں کہ 6 عرب ممالک کے فارن منسٹرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھا لیا. انڈیا از سو پاورفل اینڈ دس از ہاؤ دی عربز ویو اٹ. کہ 6 ملکوں نے یہ محسوس کیا اور 6 ملکوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں مل کے اس سے بات کرنی چاہیے. ایک وقت تو یہ ہے کہ انڈیا کے سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں، جی ہم $50 ارب کی ٹریڈ کر رہے ہیں، UAE کے ساتھ $85 ارب کی ٹریڈ کر رہے ہیں، so on and so forth. ابھی میری جو میں پڑھ رہا تھا کہ جو میری اطلاعات ہیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے انڈیا کی جو ٹریڈ ہے with all the GCC countries, it has crossed around $190 billion. $190 billion. اور یہ تمام عمان، قطر، کویت. آپ نے محسوس کیا تھا، میں آپ کو ایک چیز بار بار پچھلے عرصے سے کہہ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا نریندر مودی عرب ممالک پہ فوکس کر رہا ہے، نریندر مودی عرب ممالک پہ فوکس کر رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ بات کو کیونکہ مجھے وہ سارے طور طریقے نظر آ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ دس از فرسٹ انڈیا GCC میٹ. اور ہر ملک جو ہے ان عرب ممالک میں سے ہر ملک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ سپورٹ کر رہا ہے انڈیا کی پرماننٹ سیٹ میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں. سپورٹ کر رہا ہے پرماننٹ سیٹ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل. ٹھیک ہے. بھارت نے بڑے سسٹمیٹکلی اور خاص طور پہ جب سے مودی صاحب تشریف لائے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے وہ گلف کوآپریشن کونسل کے جو ممالک ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، UAE ہو، قطر ہو، عمان ہو، کویت ہو، بحرین ہو، سب کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا ہے. اور اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کی کمیونٹی ہے جو وہاں پہ کام کر رہی ہے اور ریمیٹنسز بھجواتی ہے اپنے ملک میں، ان کی تعداد بھی تقریباً 8 سے 9 ملین کے قریب ہے. تو یہ کافی ایک اچیومنٹ ہے بھارت کی، اور بھارت نے بھی گیو اپ نہیں کیا. میں اکثر یہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ جو سفارتکاری ہوتی ہے یہ ایک پروسیس کا نام ہے. یہ ایک ایونٹ نہیں ہوتا. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بلڈ کرتے ہیں، ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ رکھتے ہیں اور اس طرح ہی عمارت بنتی ہے. اور اصل چیلنج یہی ہوتا ہے کہ آپ اس پروسیس کو کس طرح سسٹین رکھیں.
کچھ ممالک میں کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں جن کے یہاں ایک کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو بھی انیشیٹو لیں تو اس کو سسٹین بھی کر سکیں، جو نتائج وہ اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ نتائج بھی اخذ کریں۔ بہت دفعہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا، ایون بھارت میں بھی ہم دیکھتے رہے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر مودی کی کہ انہوں نے جب سے چارج سنبھالا ہے 2014 سے، ان کا فوکس رہا ہے کہ کسی طریقے سے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ اور خاص طور پر یو اے ای کے ساتھ اور کسی حد تک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے، اور ان کو کامیابی اب پہلی دفعہ ملی ہے، مطلب اس کانٹیکس میں کہ پہلی فارن منسٹرز کانفرنس ہو رہی ہے۔ اب یہ کانفرنس بہت زاویوں سے بڑی اہم بھی ہے، کیونکہ اس میں تمام تر جو ریلیشن شپ ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، ڈپلومیٹک ہوں۔ ڈپلومیٹک میں آبویسلی بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ جی سی سی کنٹریز کو او آئی سی میں خاص طور پہ جو ایسی چیزیں مثال کے طور پر جموں اور کشمیر ہے اس سے ذرا دور کیا جائے، اور بتایا جائے کہ او آئی سی میں بھارت کو بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ بھارت میں 180 ملین کے قریب مسلمان لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ کوشش ہوئی بھی تھی 2018 میں 19 میں شاید، جی ہاں مارچ 2019 میں جب سشما سوراج صاحبہ کو بلایا گیا تھا، یو اے ای میں کانفرنس ہو رہی تھی، تو وہاں پہ جو کہ ہمارے اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے پھر اس سیشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو بھارت کی ایک کوشش ہے کہ کیونکہ سعودی عرب خاص طور پہ او آئی سی کو لیڈ کرتا ہے، جدہ میں او آئی سی کا سیکریٹریٹ ہے، تو اور پھر یو اے ای بھی ایک بڑا اہم ملک ہے، قطر بھی اہم ملک ہے، تو یہ سارے وہ ممالک ہیں جو کہ او آئی سی کو لیڈ کرتے ہیں۔ تو بھارت کی یہ کوشش بھی ہوگی کسی طریقے سے ان ممالک کو کنونس کیا جائے کہ وہ بھارت کی جو ممبرشپ کا معاملہ ہے اس میں کچھ تیزی دکھائیں، پہلے اس کو آبزرور بنائیں اور پھر اس کو فل ممبرشپ دیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یو این سیکیورٹی کونسل کی جو پرماننٹ سیٹ کا معاملہ ہے، بھارت جس کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، وہ بھی چاہے گا کہ جی سی سی کی سپورٹ ان کو مل جائے۔ کہاں لے کے جائیں گے سر اس ملک کو ہم؟ کہاں لے کے جائیں گے، یہ گے والی بات امیر عباس صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ پہنچ چکے ہیں، تقریباً منزل کے قریب ہیں۔ اب ایک بات جو آپ نے کی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا کریکٹ کروں، راتوں رات معیشت نہ بنتی ہے نہ بگڑتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پاکستان میں ہر برسر اقتدار آدمی اس کی تباہی میں مکمل حصہ ڈالا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے یہاں دماغ استعمال کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، کھوپڑیاں خالی ہیں۔ پاکستان جب بنا تو قیامت کا سما تھا۔ دوسری بات، جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو برباد ہو چکے لاکھوں خاندان تھے، پیچھے جو بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں رہ گئیں، نوزائیدہ بچے کرپانوں پہ اچھالے گئے، جوان ذبح ہوئے، جو کچھ بھی ہوا۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند۔